الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. محترم و مکرم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب اور آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے یو کے ٹائم، اور پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس کو اس وقت دیکھ نہیں سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے یا ٹائم زونز کی وجہ سے، یا وہ مس کر دیے ہیں، تو اس کو مختلف اوقات میں ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں. اور اسی طریقے سے یہ پروگرام اور اس سے ماقبل جتنے بھی پروگرام ہیں کئی سالوں سے، وہ تمام اپلوڈ کیے جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر تاکہ آپ اس کو کسی اور وقت کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، یا کسی کے ساتھ اگر یہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر ان کے ساتھ آپ یوٹیوب کا لنک شیئر کر سکتے ہیں. This program of ours and all the rest of the programs, they've been uploaded onto YouTube. So you're most welcome to watch it at your own ease or even share it with other people. And I'm your host, Maulana Fazal Dad, and our session is live every Monday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock. And you're most welcome to take part. آپ بھی اس کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. ہماری اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یو موسٹ ویلکم ٹو ٹیک پارٹ. آور اسٹوڈیوز نمبر از آن دا اسکرین اینڈ you can speak about anything that's beneficial to our listeners and viewers. کوئی اچھی بات ہو، مفید بات ہو جس سے ہمارے سامعین ناظرین کچھ استفادہ کر سکیں، یا کوئی سوال کرنا ہو، کوئی تبصرہ کرنا ہو، یا اس سیشن پروگرام کو یا کوئی اور طریقے سے اس کو بہتر بنانا ہو، تو یو موسٹ ویلکم. آپ آن دی ایئر آ سکتے ہیں، ہم بھی آپ کی بات سنیں گے اور باقی جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے. آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی 2 مختلف جگہوں سے آیتوں، ایک پوری آیت اور اس سے پہلے آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایک بہت ہی اہم ایک اصول دینا چاہتے ہیں. ایسا کرتے ہیں، کچھ کالز آئے ہوئے ہیں، ان کی بات بھی سن لیتے ہیں، پھر جو تمہیدی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف بھی جائیں گے، لیکن پہلے کالز کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر لیاقت بات کر رہا ہوں. آپ سے کوشچن تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، گڈ ٹو ہیئر فرام یو.
थैंक यू। देखिए, जब हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम किसी को ऑफर करते हैं, फॉर इंस्टेंस कि जी, इस प्रॉपर्टी की प्राइस 340 या हमारे होती है, लेकिन देन वी सेंड फॉर मॉर्गेज के अप्लाई करते हैं, सारा प्रोसेस होता है। ठीक। तो मॉर्गेज सारा प्रोसेस होने के बाद अगर वो पहले उससे हमने डन कर लिया है, फॉर इंस्टेंस की जितनी प्रॉपर्टी की प्राइस है, तो दोबारा अगर हम उसमें उस प्रॉमिस हमने किया था या उसको रिटर्न में नहीं किया, वैसे वर्बली किया है, ठीक। उसे मुझे पसंद नहीं है, कुछ सर्कमस्टेंसेस गेट चेंज्ड, तो क्या ये हम उसकी अगर हम उसको प्रॉमिस पूरा नहीं करते, क्या ये इफ आई ऐड की पाबंदी में आता है या नहीं आता इसमें? ठीक, इंशाल्लाह। तो गोया मैं आपके सवाल को इसलिए दोबारा दोहरा रहा हूँ, देखूँ कि मुझे सही समझ आया कि नहीं। तो एक प्रॉपर्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी कीमत मिसाल के तौर पर £1,00,000 है, और उस £1,00,000 को अगर मैं कैश दूं तो £1,00,000 है, अगर कैश न दूं तो 1.5 लाख है। आप ये पूछना चाहते हैं? सर नहीं, आपने कुछ नहीं किया है। फॉर सॉरी, अगर मैंने प्रॉपर्टी एक प्रॉमिस डन हुआ है जी कि मैं आपको ऑफर दिया, फॉर इंस्टेंस ठीक है। ऑफर मेरी एक्सेप्ट हो गई है, ठीक। ठीक। ठीक, और उसके बाद जो ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद मैं उससे उस ऑफर से हट जाता हूँ जी कि ये मुझे एक्सेप्ट नहीं है, ठीक। ठीक। ठीक, तो समझ। क्या ये इफ आई ऐड की मतलब कि उस पाबंदी में आता है नहीं आता? मैं उस वादा को तोड़ा है मैंने। अब बात आपकी समझ आ गई थी, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर ज़रूर तबसरा करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। ऑलवेज़ गुड टू हेयर फ्रॉम यू जी डॉक्टर साहब। ऐसा करते हैं, मेरी तमहीदी बात से पहले ही जो सवाल हुआ उसके ऊपर तबसरा करते हैं और उसके ऊपर बातचीत करते हैं इस्लामी नुक्ते नज़र से। डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, और डॉक्टर साहब जो हैं ब्रैडफोर्ड के अंदर काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं, कंसल्टेंट हैं, और काफ़ी इनकी खिदमात भी हैं। काफ़ी अरसा से मुलाकात नहीं हुई थी और कुछ अरसा पहले फिर दरमियान में मुलाकात हो गई। तो एक शख्स से आपने किसी प्रॉपर्टी की, कोई जगह की, किसी चीज़ की बातचीत हुई और आपस के अंदर आपकी कीमत तय हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल कीमत ये तय हुई कि उसकी £1,00,000 की हम ये घर लेंगे आपसे। बातचीत हो गई इसके ऊपर, हैंडशेक हो गया या डन हो गया या ज़बान हो गई। अब थोड़ी देर के बाद उस शख्स ने ये सोचा कि भाई मैंने प्रॉपर्टी जो लाख की बेची है, इस शख्स को ज़रूरत है, तो मैं लाख के बजाय इससे 1,10,000 या 1,20,000 मांगता हूँ, और ज़्यादा मांग लिए। तो फरमाया इस्लामी नुक्ते नज़र से आप इस तरह नहीं कर सकते। जब एक चीज़ के ऊपर आपकी बातचीत हो गई, अब आप उससे हट नहीं सकते, अगरचे आपको किसी दूसरे शख्स ने इसके ऊपर ऑफ़र दिया है। हाँ, अगर ऑफ़र आपने उससे बातचीत जिससे करना था, उससे आपने पूरी बातचीत नहीं की, भाई मैं लाख पर ये आपसे ख़रीदना चाहता हूँ, और ये शख्स कहे भाई मैं आपको बेचना चाहता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर मुझे कोई दूसरी प्राइस इससे ऊंची मिलती है तब तो मैं उसको बेचूंगा, नहीं तो आपको बेच दूंगा। अगर आपने ये बात साफ कर दी तब तो आपको ऑप्शन है, लेकिन एक मर्तबा आपने उनके साथ ज़बान दे दी और उनको ये कह दिया कि मैंने इतने की ही ख़रीदनी है, और उसने कहा मुझे इतनी आप पर बेचनी है, ज़बान हो गई है, तो अब इससे हटना ये वादा खिलाफ़ी है, और वादा खिलाफ़ी ये गुनाह कबीरा में से है। आप उससे हट नहीं सकते। ज़बान और कितने वाक़यात ऐसे हैं, ख़ुद मैंने अपने तौर पर अपनी ज़िंदगी के अंदर देखे हैं कि हमारे एक दोस्त थे गैर मुस्लिम, और वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे। मेरे साथी ने उनसे बातचीत की, मुझे भी साथ में ले गए। तो उसने कहा कि ये गाड़ी मेरी £5,000 की है, लेकिन मुझे जल्दी उसको बेचना है। आप ऐसे करो कि आप £4,500 की ले लो, टेक इट फॉर 4,500। £4,500 की गाड़ी ले लो। इसने कहा कि ठीक है। ये बड़ा खुश। इतनी देर में दूसरे शख्स उसके पास आए, और अभी तक हम गए नहीं थे, और उसने कहा कि
میں آپ کو 5,000 دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ مجھے اس قسم کی گاڑی مجھے چاہیے تھی. I wanted a car like this. I am prepared to give you 500 pound extra. اب وہ جو شخص بیچ رہا تھا وہ مجبور تھا. He needed the money. اس کو پیسے کی ضرورت تھی. اور وہ فوراً کہہ سکتا کہ بھائی مجھے 5,000 مل رہے ہیں، کیش مل رہے ہیں، اور ابھی یہ دینے والے، آپ تو گھر جائیں گے، واپس لیں گے، واپس آئیں گے، پتہ نہیں آپ آئیں نہ آئیں، آپ کے ساتھ تو جان پہچان نہیں ہے. لیکن مجھے داد دینے کی، I must praise that person. اس نے کہا کہ I've done it, it's over and done with. I am prepared to lose the 500 pound that you are offering me because I have given this person my promise and my word. میں نے اس شخص کو اپنی زبان دی ہے، میں نے اس کے وعدہ کر دیا ہے. یہ اگر اپنی بات سے مکر جائے اور کہے کہ مجھے اب آپ کی گاڑی نہیں چاہیے، تب میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، ورنہ I am prepared to take the loss of 500 pound because I have made a promise. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی ہے اور اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے اس طرح ایک غیر مسلم کی. میرے ساتھ خود اس طرح ہوا. ایک شخص سے ہم کوئی چیز خرید رہے تھے تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ سامان جو میرے پاس پڑا ہوا ہے، فلاں شخص نے وعدہ کیا تھا آنے کا، اور اس نے کہا کہ I will come by the end of the day، اور اگر وہ نہ آئے تو اس کی میں قیمت آپ کو یہ میں دے دوں گا، آپ مجھے قیمت دے دینا. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو ہمیں اس کی اشد ضرورت ہے، we need it today. اس نے کہا you can give me 100 pound extra but I am prepared to give it to that person. میں اس شخص کو دینے کے لیے تیار ہوں، 100 پاؤنڈ میں لیس لوں گا، کم لوں گا. تو کہنے کا مقصد کہ اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ دونوں صورتوں کے اندر جو میں نے آپ کو مثالیں عرض کی ہیں، دونوں صورتوں کے اندر وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ ایک انسان تھے. They were good, true human beings. تو صرف ہمارے اسلام کا یہ تقاضا نہیں ہے، بلکہ ایک انسان ہونے کے ناطے سے دو باتیں عرض کر دی. ایک تو میں نے عرض کیا کہ یہ وعدہ خلافی ہے، اپنی زبان سے ہٹ جانا، اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ یہ انسان کی ایک صفت ہے. تیسری بات، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. There are 3 signs of a hypocrite. If you think this person is a hypocrite, then see if you can find these 3 signs, these 3 traits inside them. ان کے اخلاق کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں. اور فرمایا سب سے پہلے اذا وعد اخلف، جب آپ سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، آپ اس کو امانت دار بناتے ہیں، اس امانت کے اندر وہ خیانت کرتا ہے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، جبکہ وہ بات کرتا ہے تو بات کے اندر جھوٹ، بات کے اندر جھوٹ. تو فرمایا یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے. تو اس لیے بھائی جس بات کے اوپر آپ نے وعدہ کیا ہے، بات چیت ہو گئی ہے، ڈن ہو گیا ہے کہ اب بات پکی ہو گئی، اب اس بات سے آپ کو مکرنا نہیں ہے، چاہے آپ کو نقصان ہو یا چاہے آپ کو فائدہ ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر بالفرض جو بائر ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کو نقصان ہو رہا ہے، اگر آپ کو کوئی اس سے زیادہ بہتر قیمت دے رہا ہے آپ ادھر جا سکتے ہیں، اگر بائر نے اجازت دی ہے کہ آپ دوسرے کے پاس جا سکیں تب تو آپ. لیکن اگر بائر خرید کرنے والا وہ آپ کو اجازت نہ دے تو اب یہ اس کا حق بن گیا ہے، اور آپ کا حق یہ ہے کہ وہ آپ کو پوری قیمت ادا کر دے. تو اس لیے ان چیزوں کے اندر بعض اوقات ہم اپنے آپ کو دیندار اور اچھا انسان سمجھتے ہیں، جب نماز، روزہ، صدقہ، خیرات وغیرہ وہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس قسم کے جو انسانی معاملات ہیں، transactions with people, when we begin to falter in them, we pay less attention to them. حالانکہ اسلام has given a huge attention to our transactions with people. ہمارے معاملات کے اندر، معاشرات کے اندر
ان کی طرف دیکھنا اور ان کی طرف توجہ دینا یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، یعنی یہ جو مثال آپ کے سامنے میں نے جو عرض کی یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا ایک جانور اگر بعض اوقات انسان اس طرح کرتا ہے یا ایک بچہ ہوتا ہے تو آپ اس طرح کرتے ہیں، بچے کو کچھ دکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ بیٹی یہ دیکھو، اور جب وہ قریب آتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی اس کو پکڑنے کے لیے یا اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے بعض اوقات اس کو کھانا دکھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کوئی جانور، بلی ہو یا کوئی اس طرح کوئی اور جانور ہو، اس کو قریب کرنے کے لیے آپ اس کو کچھ دکھاتے ہیں، اور جب آپ اس کو دکھاتے ہیں وہ قریب آتا ہے، آدمی اس جانور کو پکڑ لیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس کی بھی ممانعت ہے۔ فرمایا گویا آپ اس کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں، جب آپ نے اس کو دکھایا ہے، کوئی کھانا ہو، کوئی اچھی چیز ہو، جو چیز اس کو پسند ہو، وہ جب آپ نے اس کو دکھایا ہے، اب وہ قریب آئے تو اس کو وہ چیز دینا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیا تو یہ دھوکے کے اندر آ جاتا ہے۔ This is part of deceiving that child or that animal۔ آپ اس بچے کو پکڑنا چاہتے ہیں، اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، یا اس جانور کو پکڑنا چاہتے ہیں، قریب کرنا چاہتے ہیں، وہ ضرور کریں، لیکن یہ جو چیز آپ نے اس کو دکھائی ہے کہ میں آپ کو دینے والا ہوں، آپ کو میں یہ دینے والا ہوں، اگر آپ نے وہ نہیں دی تو آپ نے جھوٹ بولا اور آپ نے فراڈ کیا۔ جب ایک بچے کے ساتھ جو ناسمجھ ہے، تو حدیث پاک ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تربیت دے رہے ہیں اور یہ سکھا رہے ہیں کہ ایک بچے کے ساتھ آپ اس طرح نہیں کر سکتے، ایک جانور کے ساتھ نہیں کر سکتے جو تھوڑی دیر کے بعد بھول جائے، اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو چہ جائے پھر اتنا بڑا جو ٹرانزیکشنز آپ کرتے ہیں، تو اس کی تو اسلام میں کسی صورت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ یہ جھوٹ کے اندر آ جاتا ہے، فراڈ کے اندر آ جاتا ہے، دھوکے کے اندر یہ تمام کی تمام صفتوں کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک انسان کی، صرف مسلمان کی نہیں، مسلمان کی تو صفت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اس طرح کا کسی دوسرے شخص کو زبان دے دے اور زبان توڑ دے، کسی سے وعدہ کرے، وعدہ توڑ دے، پرومس کسی سے کرے، پرومس توڑ دے۔ تو یہ ایفائے عہد جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وعدہ خلافی کے اندر آ جاتا ہے، ایفائے عہد نہیں ہوا، پھر وعدہ پکا آپ کا نہیں ہوا۔ جو آپ نے پرومس کی، جو کانٹریکٹ کیا، چاہے آپ اس کو لکھیں یا نہ لکھیں، چاہے ابھی تک لکھائی ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، جب آپ نے اس کو پرومس کر دیا، بھائی میں نے آپ کو اتنے میں بیچ دیا، وہ خوش ہو گئی، بھائی میں نے آپ سے اتنے کے اندر خرید لیا، اب بائر جو خریدار ہے وہ بھی نہیں ہٹ سکتا اپنی بات سے جب تک کہ اس کو بیچنے والا اجازت نہ دے، اور بیچنے والا نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ خریدنے والا اس کو نہ دے دے، کیونکہ یہ تم اب دونوں کے درمیان ایک وعدہ ہو گیا ہے، ایک کانٹریکٹ ہو گیا ہے، زبانی کانٹریکٹ۔ اور اگلی بات کہوں، یہ صرف اسلام کے اندر نہیں بلکہ یہ تو وربل کانٹریکٹ، یہ تو اس ملک کے قانون کے اندر، آف کورس جو سلیسٹرز ہیں، جو لائرز ہیں، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ there's two kinds of contract. One is a verbal contract and one is a written contract, and both of them اگر آپ اس کو پروو کر سکیں یہ وربل کانٹریکٹ تھا، تو اگرچہ لکھائی پڑھائی نہ ہو تو وربل کانٹریکٹ ایک مستقل کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد کہ ہمارے اسلام نے ہمیں اصول دیے ہوئے ہیں، اور ان اصول کے اندر ظاہری طور پر اگر آپ یہ سمجھیں کہ مجھے تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان نہیں ہوتا جب تک کہ اسلام اور اسلامی اصول کے مطابق آپ چل رہے ہو۔ خیر، یہ تو مسئلہ تھا جو آیا سامنے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ، اور اس دوران اگر آپ بھی فون کرنا چاہتے ہیں، if you would like to take part in the session, you're most welcome. You can see the number on the screen. تو ہم بھی آپ کی بات سنیں گے اور باقی جتنے بھی سامعین، ناظرین ہیں، وہ بھی آپ کی بات سنیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت، اگرچہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں ایک بہت ہی اہم قاعدہ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ
सोसाइटी का, मुआशरत का, कि अगर आपके पास कोई ख़बर आए कि फ़लाँ चीज़ हो गई है या फ़लाँ चीज़ नहीं हुई है, तो जब तक कि आपको पक्का पता न हो कि ये वाकई इस तरह हुआ है, उससे पहले आप उसको शाया ना कर दो। और ये मैं इस कॉन्टेक्ट के अंदर, इन कॉन्टेक्ट के अंदर, कि चूँकि पिछले हफ्ते डेढ़ से काफ़ी राइट्स वगैरह हुए हैं, आपको पता है, काफ़ी राइट्स वगैरह हुए हैं, और इस तरह भी हुआ है कि बाज़ शहरों के अंदर वो राइट्स अभी शुरू नहीं हुए हैं, या लोग नहीं आए मार्च करने के लिए या प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने खामोखा अपनी तरफ से स्पेक्युलेट करना शुरू कर दिया. पीपल हैव बिगन टू स्पेक्युलेट दैट these thugs have come to our city and they are going to be spreading violence and they are going to be spreading fear into people, and they are going, although that's not happened, and these false rumors, they have begun to permeate through society. ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं, वक्त हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आकर इस मौजू के ऊपर बातचीत करेंगे. आप भी अगर इसके अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम, आप भी हिस्सा ले सकते हैं. फ़िलहाल ब्रेक की तरफ जाते हैं.